سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حسام الحرمین وہ عظیم الشان کتاب ہے جس نے رشید و قاسم کے قائم کردہ دین یعنی دیوبندیت کی بنیاد متزلزل کر کے رکھ دیا ہے، اور علماء دیوبند کے 4 مولویوں کی اصلیت دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے، جس پر ظاہر ہے کہ دیوبندیوں کی نیندیں تو حرام ہوگی ہی سو ہو گئی، لیکن اب اپنے باطل دین یعنی دیوبندیت کے وجود کی بقا کی خاطر آئے دن دیوبندیوں کی جانب سے عجیب عجیب بچکانہ اور جاہلانہ حرکتیں کر کے حسام الحرمین کے خلاف بکواسات کی جاتی ہیں، اور اپنے ان 4 گستاخ مولویوں کی گستاخیوں اور کفر کو اسلام ثابت کرنے کی دیوبندیوں کی طرف سے انتھک کوششیں کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دیوبندی بار بار ذلیل و رسوا ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہے علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی، جس کے پاس علم تو ہے نہیں، البتہ جہالت و حماقت کا تاج اپنے سر پر سجائے اندھوں میں کانا راجا بنا بیٹھا ہے۔ اس جاہل بلکہ اجہل علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی کی متعدد جہالتوں حماقتوں کو خود ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل سے نشر کی گئی ہیں بار بار، جن سے آپ اب تک ناواقف نہیں ہوں گے۔ جہالت و حماقت بھی ایسی کہ اس بے غیرت علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک شرم و غیرت سے ڈوب مرتا، مگر بے غیرتی اور بے حیائی کی ایسی مضبوط اور مکروہ چادر اس بواسیری دیوبندی بدعتی نے اپنے اوپر ڈال رکھی ہے کہ بار بار ذلیل و رسوا ہونے کے باوجود اس پر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ بدستور اپنی بے غیرتی اور بے حیائی ظاہر کرنے میں ہمتاً مصروف ہے۔ دراصل سامعین و ناظرین، دیوبندیت کی علامتوں میں سے ایک عام علامت بے غیرتی اور بے حیائی ہے۔ جو جتنا بڑا بے غیرت ہوگا، جو جتنا بڑا بے حیا ہوگا، وہ اتنا ہی بڑا دیوبندی مانا جاتا ہے، جس کا بارہا مجھے مشاہدہ اور تجربہ ہوتا رہا ہے۔ بہرحال بتانا مجھے یہ تھا کہ آج ہی اس بے غیرت دیوبندی بدعتی علی اصغر بواسیری نے اپنے یوٹیوب چینل پر اس تھمبنیل کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے اپنے اکابر اربعہ کے دفاع کی ناکام کوشش کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں علی اصغر بواسیری کی اسی ویڈیو کا جائزہ لینے والا ہوں۔ ویڈیو دلچسپ ہے، اس لیے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ تو مولانا محمد رضا صاحب، میں پوچھ رہا تھا جو حسام الحرمین میں جو فتویٰ دیا گیا ہے علماء دیوبند پر، یہ فتوے جو کفر لگایا گیا ہے، یہ قطعیات میں سے ہے کہ ضمنیات میں سے ہے؟ سامعین و ناظرین، علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی کے اس سوال پر چند باتیں ہوئی اور پھر جواب میں جو کہا گیا ملاحظہ فرمائیں۔ میں آپ کو 10 منٹ میں کال کرتا ہوں۔ آپ نے بولا کہ میں 15 منٹ فارغ ہوں، ابھی بولا 10 منٹ کرتا ہوں، اب لاجواب ہوئے تو اب حضرت دیکھیں، اس طرح فتویٰ نہیں لگایا جاتا۔ کسی کی بات پر اندھی تقلید کر کے کسی مسلمان کو اگر کافر کہہ دیا جائے، آپ کو پتہ ہے آپ عالم ہیں، کو فتوی کفر خود پر لوٹتا ہے مولانا محمد رضا صاحب، جی تو اسے پھر نہیں کرنا چاہیے نا۔ آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ کیسے لگا سکتے ہیں فتویٰ؟ سامعین، جواب سے ظاہر ہے کہ جن سے اس مکار دیوبندی بدعتی علی اصغر بواسیری کی بات ہو رہی ہے، ان کو اس سوال کے صحیح جواب کے لیے تحقیق کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے 10 منٹ میں کال کرنے کی بات کی۔ بس اس بواسیری دیوبندی کو موقع مل گیا اور لگا اپنی بقراتی جھاڑنے۔ حالانکہ اس نے اگر اپنے گھر میں جھانک لیا ہوتا تو اس کو اپنے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کا کہا معلوم ہوتا اور یہ بکواس نہیں کرتا، مگر جاہل علی اصغر بواسیری تو اپنی جہالت کا اظہار دانستہ غیر دانستہ طور پر کرتا ہی رہتا ہے اور کر ہی دیتا ہے۔ لہٰذا ملاحظہ کیجئے، یہ کتاب جس کا نام ہے مواعظ اشرفیہ، اس کی جلدوم کے صفحہ نمبر 96 پر دیکھیں، اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ حالانکہ صاحب علم ہونے کے لیے ہر بات کا جاننا ضروری نہیں۔ تو جب علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی کے اشرف علی تھانوی نے کہہ دیا کہ ہر بات کا جاننا صاحب علم کے لیے ضروری نہیں، تو پھر علی اصغر بواسیری کو چاہیے تھا کہ اپنے گھر کے اس اصول پر عمل کرتے ہوئے خاموش ہو جاتا، مگر ایسا اس نے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ خود اس جاہل بلکہ اجہل علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی سے اس تھمبنیل والی ویڈیو میں ایک سوال کیا گیا تو یہ بواسیری دیوبندی جواب دینے کے بجائے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ لیجئے سنیے آپ بھی۔ میں نے آپ سے پوچھا قرآن میں کتنے ٹائپ کا آیت ہے بتائیے؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ قرآن میں کتنے ٹائپ کی آیت ہے؟ کتنے ٹائپ کے آئے تھے بھائی؟ ہاں، قرآن میں کتنے ٹائپ کی آیت ہے بتائیے؟ آپ بتا دیں، آپ کو پتہ ہے تو۔ نہیں، آپ بتائیے، آپ مفتی ہیں نا، تو میں تو گھر میں تو بولا تو میں جاہل ہوں نا، میں جاہل ہوں نا، کتنے میں جاہل ٹائپ؟ نہیں، آپ بتائیے۔ اچھا، آپ پوچھ رہے ہیں، میں بولوں گا تو آپ چلائیں گے۔
میں نے کیا کہا؟ آپ بتائیے قرآن میں کتنے ٹائپ کے آئے تھے؟ میں نے کیا کہا؟ جی عالم کو نمبر دی تو ایک بات سن لیا سامعین آپ نے، اس علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی کی اپنی اوقات یہ ہے، مگر اسے شرم تو ہے نہیں، اس لیے جو جی میں آتا ہے کر گزرتا ہے، بک دیتا ہے، اگرچہ اس سے اس بواسیری دیوبندی بدعتی کی اپنی ہی مٹی مزید کیوں نہ پلید ہو جائے۔ خیر سامعین و ناظرین، کل ملا کر بات یہ ہوئی کہ خود سوال کا جواب اس علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی سے نہیں دیا گیا، مگر جب اس کے سوال کا جواب بعد میں دینے کی بات کی گئی تو لگا بقراتی جھاڑنے۔ حالانکہ اس کے اشرف علی تھانوی نے کیا کہا آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ لیکن اگر اس علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی کو حسام الحرمین کے فتوے کا قطعی یا ظنی ہونا ہی جاننا ہے تو اس کا جواب بھی خود یہ علی اصغر بواسیری ہی دے گا، وہ اس طرح کہ دیکھیں اس کتاب کو جس کا نام ہے اصول تکفیر، اس کتاب کے صفحہ نمبر 144 پر دیکھیں کیا لکھا ہے فقیہ محمد بن سحنون مالکی فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور تنقیص کرنے والا کافر ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید جو قرآن کریم میں مذکور ہے ثابت ہے، اور امت مسلمہ کے نزدیک ایسے شخص کا حکم قتل کرنا ہے، اور جو کوئی اس کے کفر اور عذاب میں تردد کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو اب علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی بتائے کہ یہ فتویٰ قطعی ہے یا ظنی؟ اگر قطعی ہے تو کیسے، کس دلیل سے، اور اگر ظنی ہے تو کس دلیل سے؟ باقی تو نے جو آگے ویڈیو میں اپنے مولویوں کی تکفیر کے قطعی ہونے سے انکار کیا ہے وہ کس دلیل سے بتایا ہے یہ بھی تو ضرور بتانا، تاکہ خود تیری علمی حیثیت کیا ہے یہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے۔ دیکھیں سامعین، اس علی اصغر بواسیری نے اپنے مولویوں کی تکفیر کے قطعی ہونے سے جو انکار کیا ہے وہ کس طرح کیا ہے یہ ملاحظہ فرمائیں۔ علماء دیوبند کا کفر جو ہے لوگ فتویٰ لگاتے ہیں جو وہ قطعیات سے نہیں ہے، پھر بولتے ہیں من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے ہو کہ کافر ہو جائے۔ علی اصغر بواسیری دیوبندی بدعتی، تمہارے علماء دیوبند کے کفر پر جو فتویٰ ہے اس کے من شک فی کفری و عذابی فقط کفر کے باوجود جو تو نے قطعیات سے ہونے کا انکار کیا ہے وہ کس دلیل سے کیا ہے یہ بھی تو اپنی ویڈیو میں ضرور بتانا، تاکہ تجھے تیری علمی اوقات کا صحیح ادراک ہو سکے۔ باقی تو نے جو سیرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نامی کتاب کی بات کی ہے اس کا جواب میں پچھلی کسی ویڈیو میں دے چکا ہوں، مگر تجھے تو غیرت ہے نہیں، شرم و حیا ہے نہیں، اس لیے تو بکواس پہ بکواس تو کرتا ہے، مگر بات سمجھنے کی صلاحیت سے یا تو یکسر محروم ہے یا تیری بدبختی تیرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیجئے، تاکہ لوگوں کو ایک بار پھر خوب اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ یہ علی اصغر بواسیری دیوبندی کتنا بڑا بے غیرت اور کتنا بڑا جاہل ہے۔